میرے امام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیر کی 4 شرطیں ہیں. یہ سب میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، بڑے پیر ہیں. وہ بھائی تم پیر ہو کہ نہیں ہو، سب سے پہلے تو مسلمان پکے ہونے چاہیے، باعمل مسلمان بن جاؤ. کسی پیر کو نماز معاف ہے کیا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز معاف کرنے کے لیے شیطان آیا. میرے غوث پاک دستگیر پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو عبادت تھے. دیکھا آسمان سے ایک نور آیا ہے، اور وہ نور سامنے آیا اور ایک نورانی صورت اختیار کر لی، اور پھر اس نور سے آواز آتی ہے، اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں، آج سے میں نے تجھے نماز معاف کر دی. باقی تو خوش ہو جاتے اور زور سے بولتے سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، نماز ہی معاف ہو گئی ہے. وہ بتاتے تم کو نہیں پتا حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں، حضرت کو باقاعدہ غیبی اشارہ ہوا ہے، نماز معاف ہو گئی. میرے غوث پاک دستگیر نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے شیطان میں تجھے پہچان گیا، تو شیطان ابلیس مردود ہے. ایک دم وہ نورانی جو صورت تھی وہ کالے بادلوں میں اور سیاہی میں تبدیل ہو گئی اور خوفناک شکل ظاہر ہوئی. اے عبدالقادر تو میرے وار سے بچ گیا، میں نے اپنے اس وار سے بڑے بڑے ولیوں کو گرا دیا. اب یہ بات جو اس نے بیان کی اب دوسرا آدمی نہیں پکڑ سکتا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مردود دوبارہ وار کرتا ہے؟ اس نے کہا عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کہا دوبارہ وار کرتا ہے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھے میرے اللہ کی رحمت نے بچایا. ہم اہل سنت کے لوگ بڑے باادب لوگ ہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ہمارے ادب کو مس یوز کیا. پتہ یار یہ سنی لوگ ہیں تو اور کچھ نہیں ہے، تو بے روزگار بھی ہے تو تھوڑی داڑھی بڑی کر لیتا ہے. اور آج کل چائنا کے لوگ بہت شاہ بن رہے ہیں. ادھر بھی حیدرآباد میں بارڈر سے اس طرف والے شاہ، اچھا بارڈر کے اس طرف کچھ اور تھے اور بارڈر کے اس طرف شاہ صاحب ہو گئے. اصلی جو شاہ صاحب ہیں وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، سبحان اللہ. جب تک وہ اپنی اصل پر رہیں، جب تک وہ شریعت مصطفیٰ پر رہیں، جب تک وہ نسبت مصطفیٰ پر رہیں، تو میرے امام نے فرمایا سیدوں کی عزت واجب ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اگر وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں تو، اگر عقیدہ ان سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ان کا حکم بھی الگ ہو جاتا ہے. آج کل ہمارے یہاں کیا ہے کہ اہل سنت کے اس ادب والے مزاج کو لوگوں نے مس یوز کیا اور کر کے ان کو ایموشنلی بلیک میلنگ کی طرف لے آئے. شاہ صاحب ہے، پیر صاحب ہے. وہ پیر صاحب ہے تو بھائی پیر صاحب کو نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ پہلی صف میں. کہاں پڑھنی چاہیے؟ تاکہ مرید کم از کم دوسری صف میں تو پہنچ ہی جائیں. شاہ صاحب نماز ہی کوئی نہیں پڑھنی. پھر اس کے بعد شاہ صاحب کی داڑھی نہیں ہے، ارے شاہ صاحب کی داڑھی اندر ہے باہر نہیں ہے. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. پھر جی شاہ صاحب روزہ نہیں رکھتے ہیں، کیوں جی؟ یہ مسئلہ. تو بھائی مسئلہ یہ ہے ہمارے وہ شاہ صاحب ہیں الحمدللہ رب العالمین جو شریعت پر چلنے والے ہیں، جو عقیدتاً اہل سنت و جماعت ہیں، جو ادھر ادھر نہیں جاتے، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں. اگر کوئی عمل سے کمزور ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ عمل میں مضبوط ہو جائے. لیکن جو ادھر ادھر جاتے ہیں اور اپنے عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ باقی سنیوں کو بھی کسی اور طرف لگانا چاہتے ہیں، تو بھائی ایسے شاہوں سے تو ہم پناہ مانگتے ہیں.
اب پیر کے لیے جو شرائط ہیں وہ امام احمد رضا نے بیان کی، جو 1400 سال سے پیروں کے اندر تھیں. یہ شرائط بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ یاد کر لیں. وہ کون سی شرائط ہے؟ نمبر 1 صحیح العقیدہ ہونا. آپ ذرا زور سے دہرائیں. نمبر 1 صحیح یہ پہلی شرط ہے. جو اس پہلی شرط میں فیل ہے وہ پیر نہیں ہے. وہ منگل ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے مرشد نہیں ہو سکتے. جن کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہو تو وہ کیسے ہمارے مرشد ہو سکتے ہیں؟ اس بیچارے کو تو خود کسی مرشد کی ضرورت ہے جو اس کا عقیدہ درست کرا دے. نمبر 2 پیر کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. پیر، میرے امام نے فرمایا پیر کے لیے عالم ہونا شرط ہے. یہ سنیو، اب سبق پکا یاد کر لو. اب بہت انہوں نے ادھر نے بھائی ہم کو ادھر ادھر کر کے ہلا دیا. ہلا کے جو ہے نا وہ انہوں نے جوس نکال دیا پوری قوم کا، اور یہ قوم کا عقیدہ بھی خراب ہو گیا. اب باقی قوم کا عقیدہ بچانے کے لیے ان کو شرطیں یاد کرانی ہے. بھائی پیر کون ہوتا ہے؟ تو تعلیمات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان 1400 سال کی تعلیمات انہوں نے جو اکٹھی کی، اس کا نچوڑ یہ نکالا: پیر وہ ہوگا سب سے پہلے جس کا عقیدہ درست ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، بین الجبر والقدر، بین الرفض والخروج. نہ رافضی ہوگا تو نہ خارجی ہوگا تو نہ ناسبی ہوگا، ادھر ادھر نہیں، اہل سنت و جماعت ہوگا. سبحان اللہ. عقیدہ خود درست ہوگا تو ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا عالم ہونا ضروری ہے. جو خود عالم نہیں ہوگا، جاہل ہوگا، تو ہمیں کدھر لے کے جائے گا؟ اس لیے وہ ٹھیک ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن ہم اس کو مرشد نہیں بنا سکتے. نمبر 3 باعمل ہوگا. نمبر 4 فاسق معلن نہیں ہوگا، اعلانیہ گناہ نہیں کرتا ہوگا. خود نماز نہیں پڑھ رہا، سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مرید نماز پڑھیں گے؟ خود چرچ کے سوٹے لگائے گا تو مرید کیا مسجد میں جا کے قرآن کی تلاوت کریں گے؟ بولا ہمارے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں. بولا کتنا پہنچے ہوئے ہیں؟ بولا بہت پہنچے ہوئے ہیں. بولا پھر بھی بتا دے بھائی. بولا ایک ہی کش میں پورا سگریٹ کھینچ جاتے ہیں، بہت تگڑے ہیں جی، بہت پہنچے ہوئے ہیں. ایسا کیسا پہنچا ہوا ہے یار؟ تو آج کل جب ٹی وی میں عرس دکھاتے ہیں بزرگان دین کے سنیوں، ہمیں بدنام کیسے کرتے پتہ ہے؟ فلاں حضرت بابا کا عرس شروع ہو گیا، اور پھر لوگ دکھا رہے ناچتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے لوگ دکھائے جا رہے ہیں، دھوئیں اڑ رہے ہیں، اور لمبے لمبے بالوں والے لوگ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈھول بج رہے ہوتے ہیں. ایسا یہ خبر نامے میں کہ نہیں ایسا ہی آتا ہے نا بھائی؟ بتاؤ نا یار، زور سے بولو. ایسا ہی آتا ہے. تو کیا بزرگوں کی تعلیمات یہ ہیں؟ کیا شریعت کی تعلیمات یہ ہیں؟ نہیں. کیا اہل سنت ایسے پیروں کو ماننے والے ہیں؟ ارے نہیں نہیں بھائی، یہ کہاں سے ہمارے متھے لگ گئے یار؟ ہم ماننے والے ہیں حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کے، سبحان اللہ. ہم ماننے والے ہیں سیدنا معین الدین چشتی اجمیری کے، سبحان اللہ. ہم ماننے والے ہیں سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے. ہاں، ہم ماننے والے قلندر پاک سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم ماننے والے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے. ہم ماننے والے حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے. ہم ماننے والے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے. ہم ماننے والے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے. ہم ماننے والے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے. ہم خواجہ عثمان ہارونی کے ماننے والے ہیں، بابا فرید گنج شکر کے ماننے والے ہیں، ہم صابر پیا کے ماننے والے ہیں. اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت پر چل کر دکھایا، اور پھر ان کے مرید بھی کمال کو پہنچے. ہاں،
حضرت سیدنا معروف کرخی کے ماننے والے ہیں، حضرت فقی ابولیث سمرقندی کے ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، ہم ان ولیوں پیروں کے ماننے والے ہیں جناب۔ ہمارا چہرہ یہ نہیں ہے، جس کو خود کچھ نہیں آتا ہوگا وہ کیسے ہمارا پیر بنے گا بھائی؟ تو آئندہ ہاتھ ذرا دیکھ کر کسی کے ہاتھ میں دو۔ امام حسین نے ہاتھ ہی تو نہیں دیا تھا، کہا سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ تو اس قابل ہی نہیں ہے یزید، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں تجھے ہاتھ دوں، سر دے سکتا ہوں ہاتھ نہیں دوں گا۔ کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔